وہ ہر ملنے والے سے صرف ایک ہی درخواست کرتے تھے، آپ میرے لیے دعا کریں، میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ لوگ انہیں خوشحالی، ترقی، صحت اور عہدے کی دعا دیتے تھے، لیکن وہ اسے روک کر فرماتے، آپ کی دعا سر آنکھوں پر، لیکن مہربانی فرما کر آپ مجھے میرے لیے صرف اتنی دعا دیں، اللہ تعالیٰ مجھے عبدالغفور جیسی موت نصیب کر دے۔ ہم حیران ہو کر پوچھتے، سر یہ عبدالغفور کون تھے؟ لائل پوری چینل کے ناظرین، عبدالغفور کے بارے میں جاننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ سٹوری اچھی لگنے کی صورت میں آپ اسے اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم حیران ہو کر پوچھتے، سر یہ عبدالغفور کون تھے؟ وہ ہمارا سوال ہنس کر ٹال دیتے، عزیز صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے نواز رکھا تھا، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ 1970 کی دہائی میں ہارورڈ یونیورسٹی سے بزنس کی ڈگری لے کر آئے تھے۔ وہ صاحب علم بھی تھے، کتابوں کے ڈھیروں پر سوتے اور کتابوں کے کمبل میں جاگتے تھے۔ دنیا میں جو بھی اچھی کتاب شائع ہوتی وہ عزیز صاحب تک ضرور پہنچتی تھی اور عزیز صاحب اسے گھول کر پی جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ وہ 70 سال کی عمر میں 22 سال کے جوانوں کا جسم لے کر پھرتے تھے۔ انہیں زندگی میں کبھی سر درد نہیں ہوا تھا۔ وہ پیدائشی امیر بھی تھے، والد صاحب زمیندار بھی تھے اور صنعت کار بھی۔ وہ فلور ملز کے مالک تھے، وہ اپنی گندم پیس کر بیچتے تھے اور کروڑوں کماتے تھے اور والدین کی واحد اولاد تھے۔ چنانچہ خاندان کا تمام مال و دولت اور سارا اثاثہ انہیں منتقل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت مند اور پڑھی لکھی اولاد سے بھی نواز رکھا تھا، چنانچہ وہ ہر لحاظ سے ایک شاندار زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ اس کے باوجود خود بھی عبدالغفور جیسی موت کی دعا کرتے تھے اور دوسروں سے بھی یہی درخواست کرتے۔ ہم وجہ پوچھتے تو وہ فرمایا کرتے، بس عبدالغفور مجھے سیدھا اور صحیح راستہ دکھا گیا، اللہ تعالیٰ اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور وہ اس کے بعد خاموش ہو جاتے۔ یہ 1993 کا حج تھا۔ مجھے انہوں نے بلایا، بڑے پیار سے ملے اور فرمایا، میں حج پر جا رہا ہوں اور شاید وہاں سے واپس نہ آ سکوں۔ بس بیٹا، میں نے آپ سے صرف ایک درخواست کرنی تھی، آپ میری اولاد کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کر دینا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور عرض کیا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ حج سے واپس نہیں آئیں گے؟ اور دوسرا، آپ اس بار اپنی بجائے اپنی اولاد کے لیے کیوں دعا کروا رہے ہیں؟ وہ ہنس کر بولے، آپ مجھ سے ہمیشہ عبدالغفور کی کہانی سننا چاہتے تھے، میں سمجھتا ہوں اب وہ کہانی بتانے اور سنانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ عبدالغفور کی داستان سنیں، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ رکے اور پھر آہستہ آواز میں بولے، عبدالغفور ہماری لاہور کی مل میں ملازم تھا۔ وہ بلا کا کام چور، سست اور دھوکے باز تھا۔ وہ مل کی گندم اور آٹا چوری کر کے بھی بیچ دیتا تھا، کام میں بھی سستی کرتا تھا اور وہ جی بھر کر نکھٹو بھی تھا۔ ہم نے کئی بار اسے نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر میں اپنے والد کی وجہ سے رک جاتا تھا۔ میرے والد نے نصیحت کی تھی، میرے بعد کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالنا۔ عبدالغفور مجھے والد کی طرف سے ورثے میں ملا تھا، چنانچہ میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ عبدالغفور کو زندگی میں کسی نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے۔ وہ دبا کر سگریٹ پیتا تھا اور چرس بھی۔ وہ پوری زندگی مکروز بھی رہا تھا۔ ہم ہر سال اپنے ایک ملازم کو حج پر بھیجتے تھے۔ ہم اس ملازم کے تعین کے لیے قرآندازی کرتے تھے۔ ہم نے ایک سال قرآندازی کی، عبدالغفور کا نام نکل آیا۔ ہم نے اسے حج کی پیشکش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، چنانچہ ہم نے دوسرے ملازم کو بھیج دیا۔ اگلے سال پھر اس کا نام نکل آیا، عبدالغفور نے اس سال بھی انکار کر دیا۔ ہم نے دوبارہ قرآندازی کی، دوسری بار پھر اس کا نام آیا۔ ہم نے تیسری بار قرآندازی کی، پھر بھی عبدالغفور کا نام ہی آیا۔ ہم نے تجربہ کے لیے مرتبان میں چوتھی مرتبہ عبدالغفور کی پرچی نہ ڈالی اور اس کی جگہ خالی پرچی ڈال دی۔ چوتھی بار پرچی نکالی تو وہ خالی نکلی، گویا اللہ تعالیٰ ہر صورت عبدالغفور کو حج کرانا چاہتا تھا۔
لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ہم نے اس پر بہت زور دیا، مگر اس کا کہنا تھا مجھے تو نماز بھی نہیں آتی، میں حج کر کے کیا کروں گا۔ میں نے آخر میں اس کے ساتھ سودا کیا۔ میں نے اس سے کہا تم حج پر چلے جاؤ، میں تمہیں پورے سال کی تنخواہیں اضافی دے دیتا ہوں۔ میں نے مولوی صاحب کا بندوبست کیا۔ مولوی صاحب نے اسے نماز اور حج کا طریقہ سکھایا، دعائیں اور آیتیں یاد کروائی، اور ہم نے اسے حج پر روانہ کر دیا۔ عبدالغفور حج پر گیا، حج کیا، طواف الوداع کیا، عشاء کی آخری نماز پڑھی، سجدے میں گیا اور سجدے میں ہی انتقال کر گیا۔ وہ مرنے کے بعد دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ ساتھیوں میں سے کسی نے ہلایا تو پتہ چلا عبدالغفور انتقال کر چکے ہیں۔ آپ اللہ کے فیصلے دیکھیں، اس رات امام کعبہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ اگلی صبح امام کعبہ کا جنازہ تھا۔ عبدالغفور کی میت بھی امام کعبہ کے ساتھ حجر اسود کے سامنے رکھ دی گئی اور لاکھوں حاجیوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ ہمیں اطلاع دی گئی۔ ہم نے اس لاش کے بارے میں اس کی بیگم سے پوچھا۔ بیگم کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے اگر اسے خانہ کعبہ بلایا ہے تو پھر اس کی تدفین بھی مکہ میں ہی کرا دیجیے۔ ہم نے اس کی تدفین کی اجازت دے دی اور یوں وہ مکہ مکرمہ میں دفن کر دیا گیا۔ میں اس کے نصیب پر حیران رہ گیا۔ میں اس کی بیگم کے پاس گیا اور اس سے عبدالغفور کی خوش بختی کی وجہ پوچھی۔ بیگم نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس کا کہنا تھا میرے خاوند میں کوئی خوبی نہیں تھی، اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ میں خود حیران تھی اللہ تعالیٰ نے اسے کس نیکی کا صلہ دیا۔ میں کئی دن سوچتی رہی، پھر مجھے اچانک اس کی ایک اچھی عادت یاد آئی۔ ہمارے محلے میں ایک خوبصورت بیوہ ہے۔ یہ نوجوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ محلے کے تمام لوفر اس پر بری نظر ڈالتے تھے۔ اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں بھی تھیں۔ مکان اس کو اس کا مرحوم خاوند دے گیا تھا۔ گھر کے اخراجات اس کے دیور اٹھا لیتے تھے، مگر مہنگائی میں اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی تھی، وہ اس لیے دوسروں کے گھروں میں کام کرنے جاتی تھی، لیکن وہ جہاں جاتی تھی لوگ اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتے تھے۔ چنانچہ وہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی۔ میرے خاوند کو پتہ چلا تو وہ اس کی ڈھال بن گیا۔ اس نے اسے اپنی بہن بنا لیا۔ اس نے اپنی منہ بولی بہن کو گھر بٹھا دیا اور اس کی دونوں بیٹیوں کو اسکول داخل کروا دیا۔ وہ لوگوں سے قرض لے کر آپ کی فیکٹریوں سے چوری کر کے ان کی بچیوں کو تعلیم دلاتا رہا۔ وہ ہفتہ 10 دن بعد اپنی منہ بولی بہن کے گھر راشن بھی دے کر آتا تھا۔ اس نے راشن دیتے وقت یا بچیوں کو یونیفارم، کتابیں اور فیس دیتے ہوئے کبھی اس کے گھر کی دہلیز پار نہیں کی تھی۔ وہ یہ تمام چیزیں ایک بڑی سی ٹوکری میں رکھ دیتا۔ وہ ٹوکری بیوہ کی دہلیز پر رکھتا تھا، دروازے پر دستک دیتا اور کہتا مریم بہن میں نے سامان باہر رکھ دیا ہے، آپ اٹھا لیں۔ اور مریم وہ سامان اٹھاتے وقت ہمیشہ کہتی جا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ہمیں یہ دعا عجیب لگتی تھی لیکن ہم چپ رہتے تھے۔ آپ نے اسے پچھلے سال بھی حج پر بھجوانے کی کوشش کی، لیکن اس نے یہ سوچ کر انکار کر دیا وہ اگر سعودی عرب چلا گیا تو مریم بہن خود کو بے آسرا محسوس کرے گی۔ وہ اس بار بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اسے پورے سال کی اضافی تنخواہ دی۔ عبدالغفور نے وہ ساری رقم مریم بہن کو دے دی۔ وہ حج پر چلا گیا، اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے زبردستی مکہ بلوایا۔ مریم بہن کی دعا قبول ہو گئی اور میرا خاوند ایمان کی عظیم حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ آپ حیران ہوں گے، مریم بہن نے جب یہ خبر سنی تو اس کے منہ سے بے اختیار شکر الحمدللہ نکل گیا۔ میں اس کے بعد مریم بہن کے گھر گیا اور میں نے عبدالغفور کی طرح اس خاندان کی ذمہ داری اٹھا لی۔ میں اس دن سے مریم بہن، عبدالغفور کی بیگم اور اپنے تمام دوستوں سے درخواست کر رہا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے عبدالغفور کی موت نصیب کرے۔ میں خود بھی دن میں سینکڑوں مرتبہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا۔ میں 15 سال عبدالغفور کی طرح بلاوے کا انتظار کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر میری بھی سن لی، چنانچہ مجھے بھی عبدالغفور کی طرح زبردستی طلب کیا جا رہا ہے۔ میں جا رہا ہوں، مجھے
مجھے یقین ہے اللہ مجھے عبدالغفور جیسی موت دے گا۔ وہ رکے، خوشی کے آنسو پونچھے، مجھے سینے سے لگایا اور اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ میں دیر تک ان کے ڈرائنگ روم میں حیران پریشان بیٹھا رہا۔ وہ چند دن بعد حج پر تشریف لے گئے، حج کیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، عشاء کی نماز کے لیے مسجد نبوی گئے، سجدے میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا۔ وہ جنت البقیع میں صحابہ اکرام کی قربت میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبدالغفور کی موت نصیب کر دی۔ میری آواز میں پوئٹری اور سٹوریز سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی آسانی کے لیے میرے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ شکریہ۔